جی، تو اپنے لیکچر کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایکچولی وہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، تقریباً 28 منٹ کی ہو چکی تھی، تو اس لیے میں نے ویڈیو کٹ کر کے تو یہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیا گیا تو یہ کویشچن آتا ہے کہ آپ کو کتنے سالوں کے بعد آزاد کیا گیا؟ تو جو قید ہے وہ تو ایکچولی ان کو 7 سال کی تھی، لیکن 4 سال کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے اندر کون سے عہدے پہ فائز ہوئے؟ تو یہ عزیز مصر کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے تھے، اور 40 سال کے بعد جو حضرت یعقوب ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تھے۔ اور یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ حضرت یعقوب کی جو بینائی ہے وہ کس طرح سے ہوئی تھی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا بھیجا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تھا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا نام راچیل، یا مطلب عربی کے اندر ان کو راہیل بولتے ہیں، اور انگلش میں اگر اس کو پرونونس کریں گے تو اس کو راچیل بولیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے ان کا نام تھا بنیامین۔ اس کے آگے ذکر کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو جو حضرت ایوب علیہ السلام ہے ان کا صبر بڑا مشہور ہے، ان کے بارے میں صرف یہی کویشچن آتا ہوتا ہے کہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا جو صبر ہے وہ فیمس ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے یہ مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو نجیب اللہ بھی بولتے ہیں، ان کو خلیفۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی تھی جس کا نام زبور ہے۔ زبور کا جو مطلب ہے یہ بڑے حروف والی کتاب ہے، اور زبور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ فاروق کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ تو جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے یہ طالوت کے سپاہی بھی تھے، مطلب سولجر تھے یہ طالوت کے۔ انہوں نے طالوت کی طرف سے جنگ لڑی تھی جالوت کے ساتھ، اور یہ جو طالوت ہیں یہ ان کے فادر ان لا بھی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت داؤد کی شادی ہوئی تھی، اور یہ جو طالوت ہے یہ بیسیکلی جو علاقہ آتا ہے جورڈن پیلسٹائن کے ساتھ ہی نا، جورڈن اور عراق کے جو علاقے آتے ہیں نا وہاں کے یہ بادشاہ تھے طالوت۔ اور فلسطین کے ایک کنگ تھے جس کا نام جالوت تھا، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آرمر جو ہے وہ ان کی انوینشن ہے۔ آرمر بولتے ہیں وہ جو جنگ کے دوران ایک لباس نہیں پہنا جاتا تھا، لوہے کی وہ شیلڈ ہوتی تھی ایک، تو یہ انہوں نے انوینٹ کی تھی۔ اور ان کی جو آواز ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ سرور والی آواز تھی، بڑی میلوڈیس ان کی وائس تھی۔ اور ان کا ایک یہ بھی تھا کہ یہ فلوٹ جو ہے نا جس کو بانسری کہتے ہیں یہ بہت اچھی بجاتے تھے۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی یہ بنائی تھی۔ ایکچولی جو مسجد اقصیٰ ہے نا اس کی بنیاد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن اس کو مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروایا تھا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک یہ اپنی جس دن مسجد کو بنانا شروع کیا تھا نا جنوں نے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو روح ہے نا وہ قبض کر لی تھی، اور یہ تقریباً 40 سال تک چھڑی کے سہارے وہاں پہ کھڑے رہے تھے۔ اور جو جن ہیں ان کو یہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں، تو اس لیے وہ وہاں پہ کام کرتے رہے۔ اور جیسے ہی جو یہ چھڑی تھی اس کو سینک وغیرہ لگ گئی تو یہ ٹوٹ گئی چھڑی، اور جیسے ہی چھڑی ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ زمین کے اوپر گر گئے۔ تو پھر جو جن وغیرہ ہیں یہ بھاگ گئے تھے۔ تو یہ پرندوں کی اور جانوروں کی اور جنوں کی جو زبان ہے اس کو بآسانی یہ سمجھ لیتے تھے، اور ان کو ان کی زبان کے اندر یہ جواب بھی دیتے تھے۔ آگے تذکرہ کرتے ہیں حضرت یونس، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے 2 القابات ہیں جو اکثر پیپر میں آتے ہیں، ایک تو ان کو ذوالنون کہتے ہیں اور ایک ان کو صاحب الحوت کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں یہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تھے، اور آیت کریمہ جو ہے نا یہ ان کی مشہور دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں، ایکچولی ویل مچھلی تھی جس نے ان کو نگل لیا تھا، تو 40 دن تک یہ اس مچھلی کے پیٹ میں بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ اور آیت کریمہ ان کی دعائیں جو یہ مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے رہے، مطلب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والی دعا ہے جو یہ مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کا ایک شہر ہے موصل جس کا پرانا نام نینوا تھا، یہ وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔
حضرت زکریا کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت مریم کی جو پرورش ہے وہ حضرت زکریا نے کی تھی، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ تھا، اور حضرت یحییٰ جو ہے ان کا مزار دمشق کے اندر ہے، مطلب سیریا کا سٹی ہے یہ۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کویشچن آ جاتا ہے کہ وچ از دا اولڈسٹ انہیبیٹنٹ سٹی آف دی ورلڈ، تو وہ دمشق ہے۔ تو حضرت زکریا جو ہیں یہ پروفیشن کے لحاظ سے یہ بڑھئی تھے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بھی ان کا جو پروفیشن تھا وہ بھی بڑھئی تھا، مطلب لکڑی کا کام یہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا نام قوم عاد تھا، اور یہ ہومو سیکشول کا شکار تھے، یہ مطلب گیزم کا شکار تھے، اور ان کے اوپر عذاب بھی اسی وجہ سے نازل کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے انکل تھے حضرت لوط علیہ السلام کے، اور ان کی جو قوم ہے اس کے اوپر زلزلہ، مطلب زلزلہ اس طرح کا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کی جو زمین ہے نا اس کو اٹھا کے تو آسمان تک لے جائیں، اور آسمان تک لے جا کے تو زمین جو ہے نا اس کو پلٹ کے تو نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور یہ جو قوم ہے یہ ساری نیچے دب گئی اور غرق ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر، جو مسجد اقصیٰ کی پریمائزز ایریا نا، وہاں پہ ایک ایریا آتا ہے جس کو بیت اللحم بولتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کا یہ بھی موضوع تھا کہ پنگوڑے کے اندر ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا، چونکہ لوگوں نے الزامات لگانے شروع کر دیا حضرت مریم کے اوپر، تو اپنی اور اپنی ماں کی صفائی دیتے ہوئے انہوں نے پنگوڑے کے اندر ہی لوگوں کو یہ بیان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ، اور بت بنا کے، مطلب پرندوں کے بت وغیرہ بنا کے، کچھ شکلیں بنا کے، تو ان کے اندر یہ اللہ کے حکم سے جو روح ہے نا وہ یہ ڈال دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑ کے مریض تھے، مطلب لیپروسی کے جو پیشنٹس تھے، ان کو بھی یہ کیور کرتے تھے، ان کا بھی یہ علاج کر دیتے تھے، یہ بھی ان کا موضوع تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کو انجیل کہتے ہیں، انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ بولتے ہیں، اور تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ بولتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارکلیت کے نام سے پکارا گیا، اور انجیل کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر۔ تو رومنس کا جو گورنر تھا نا پولیٹس، اس نے یہ آرڈر دیے تھے کہ ان کو ایگزیکیوٹ، مطلب ان کو سلیب کے اوپر ہینگ کر دیا جائے۔ تو اصل میں جس بندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، جو دھوکے سے ان کو پولیٹس کے پاس لے کے آیا تھا، اس کا نام جودا اسکیریٹ تھا، جودا اسکیریٹ، اس کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے بیٹروڈ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس دو نام اور آتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے، ان کے نام بھی قرآن پاک کے اندر مینشنڈ ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو زندہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں ان کو وہیں سے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے 100 سال تک سوئے رہے تھے، اور 100 سال کے بعد یہ دوبارہ نیند سے بیدار ہو گئے تھے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اتنا ہی، تو کائنڈلی میں گروپ کے اندر آپ کے ساتھ ہی لنک شیئر کر دوں گا، آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیل آئیکن کے اوپر کلک بھی کر لینا ہے، اور کائنڈلی آپ نے کمنٹس کے جو سیکشن ہے اس کے اندر مجھے یہ لازمی بتانا ہے کہ مجھے اور مطلب اس کے اندر کیا کیا امپرومنٹس لے کے آنی ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی مسٹیکس ہیں جس کا میں آپ کو نہیں بتا سکا، اگر آپ کی نظر میں آئے تو آپ نے مجھے کریکٹ بھی کر دینا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔